خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی بزرگ ترین تھی، اللہ والی تھی، فاقے کاٹنے والی تھی، ابا کے دین پر اس طرح سے چلی کہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہوئی، اور کیوں نہ چلتی۔ آج آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو دین ہے، دین جس کو کہتے ہیں، قدرتی بات ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں، ہم یہ پتہ تو لگا لیتے ہیں کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کے نایاب بیان کے ویڈیو کے کلپ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نایاب بیان آپ کے لیے اس طرح اس چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کسی کا خیال یہ ہے کہ دین نبی نے بنایا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دین سارے کا سارا آسمانی ہے۔ یہ جو نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہو، جمعے کی نماز نہ مدینے میں بنی نہ مسجد میں بنی، یا عرش عظیم سے آئی ہے۔ نماز آسمانی ہے، قرآن کریم آسمانی ہے، روزہ آسمانی ہے، زکوٰۃ آسمانی ہے، حج آسمانی ہے، تمام دین کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے آسمانی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، جو چیز آسمانی نہیں وہ دین نہیں، وہ دنیا ہے۔ اب آپ لوگ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، جب نماز آسمانی ہے، روزہ آسمانی ہے، قرآن کریم آسمان سے آیا اور تمام اسلام اور دین آسمان سے آیا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ دین جو آسمان سے آیا تھا اس کو لیا اور اس پر عمل کر کے دکھلا کر، اور دین کا پورا ڈھانچہ، پوری دولت تمہارے حوالے کر گئے۔ مثلاً آسمان سے آیا کہ نماز پڑھو، اس کی چند حیثیتیں قرآن کریم نے بیان کی، ساری نہیں۔ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نماز میں قیام کرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ یعنی نماز کی رکوع قرآن نے بتایا، سجدہ قرآن کریم نے بتایا، کھڑا ہونا قرآن کریم نے بتایا، مگر نماز کی پوری تفصیل تو قرآن کریم نے نہیں بتلائی۔ پہلی رکعت پڑھ کے یوں بیٹھنا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، اتحیات میں اس طرح سے بیٹھنا، یہ تفسیر اور شرح جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دین بڑا قیمتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں بڑے تجربے کار ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ۔ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نماز میں قیام کرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ یعنی نماز کی رکوع قرآن نے بتایا، سجدہ قرآن کریم نے بتایا، کھڑا ہونا قرآن کریم نے بتایا، مگر نماز کی پوری تفصیل تو قرآن کریم نے نہیں بتلائی۔ پہلی رکعت پڑھ کے یوں بیٹھنا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، اتحیات میں اس طرح سے بیٹھنا، یہ تفسیر اور شرح
مجھ سے زیادہ، جو مال جتنا دور سے آتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی بکتا ہے۔ جو مال ملتان میں تیار ہوگا اس کا وہ بھاؤ نہیں لگتا جو کراچی سے آئے ہوئے مال کا لگتا ہے۔ جو مال جاپان سے آتا ہے اس کا بھاؤ اور زیادہ، جو امریکہ سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ، جو اور دور و دراز کے ملکوں سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ، اور جو مال آسمان سے آیا ہو اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ عرش عظیم سے جو چیز آئی ہو، اللہ تعالیٰ جس کا بھیجنے والا ہو، خداوند کریم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دین کیا ہو، نگہ بانی حضور کی کرائی ہو، بانی سارے اسلام بنا کے بھیجا ہو، وہ کتنی عظمتوں والی چیز ہوگی اور وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ آج تمہاری نظروں میں مکان کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، فلاح کی قیمت ہے، سونے چاندی کی قیمت ہے، مگر دین کی کوئی قیمت نہیں۔ عملاً میں بھی آپ میں شامل ہوں، آپ لوگ بھی اسی پر قائم دائم ہیں کہ ہماری نظروں میں، ہمارے دلوں میں عملاً دین کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ دین کا بازار لگے تو قیمت کا پتہ چلے، اور دین کا بازار لگے گا میدان حشر میں تو ادھار کھاتا ہے۔ اب اس کا معاملہ کون کرے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس دین کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، سب سے بڑی نور نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم قربان ہو جاؤ زینب تیری ہر ادا پہ، تو کتنی مبارک بچی ہوگی جس کا ابا محمد مصطفیٰ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں لے لے کر کے پالا۔ اس بچے کے بارے میں کیا کہو گے جس کو دل میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی عابدہ زاہدہ پرہیزگارہ تھی، بڑی اللہ اللہ کرنے والی تھی، ابا جان کی بڑی فرما بردار تھی، امی جان کی بڑی فرما بردار تھی، نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی لشکر جگر ہے، سب سے بڑی کالی کملی والے کی صاحبزادی ہے۔ لوگ آج نام سے بھی واقف نہیں، مولوی بھی ڈر کے مارے نام نہیں لیتے، کبھی دوسرے لوگ تو کیڑی پیسہ دینا بند نہ کر دیں۔ اندازہ لگا ہم لوگوں کی غداری کا، ہم لوگوں کی بزدلی کا، نبی کی بیٹیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، نبی کی بیٹیوں کا مقام بتانا پسند نہیں کرتے، نبی کی لخت جگر جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں ان کے بارے میں ذکر خیر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور یہ وہ بیٹیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی اور سیدہ خدیجہ کی گود میں پلی، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کے لیے اپنی سگی سالی حضرت حالہ کے بیٹے سے شادی فرما دی۔ اتنی محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سالی سے، حضرت حالہ سے، اگر دروازے پہ آ کر آواز لگا دیتی حضور دوڑ کر تشریف لاتے اور آواز لگاتے حالہ آ گئی، حالہ آ گئی، حالہ آ گئی۔ چنانچہ اس وقت تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی، دنیا فانی سے رحلت فرما گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش بھی کی، تربیت بھی فرمائی، بڑی بہن ہونے کی وجہ سے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے پاک سے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ظالموں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب پیچھے رہ گئے، مکے پاک میں رہ گئی، اداس تھی ابا جان کی وجہ سے، دل نہیں لگتا تھا، ہر روز کوشش کرتی تھی میں بھی مدینے پاک میں چلی جاؤں، میں بھی اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے محلے کا چکر لگاتی تھی، عزیزوں رشتے داروں میں آیا جایا کرتی تھی، ہر وقت روتی تھی میرے لیے دعا کرو میں اپنے ابا کی خدمت میں جا پہنچوں، اور اندازہ لگا نبی کی لخت جگر کے تقوی پرہیزگاری کا ایک ایک عورت کو کہتی تھی جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ آٹا لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو وہ اپنا دھاگا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وہ سوئی وصول کر لے، جس کا میں نے ستو دینا ہو وہ ستو مجھ سے وصول کر لے، کل کو میں مدینے چلی جاؤں میرے بعد میں مکے کی کوئی عورت نہ کہے کالی کملے والے کی بیٹی ہو کر بے ایمانی کر گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس بات کا فکر ہے کہ اس میں آخر زمان پیغمبر کی بدنامگی ہے، نبی کی بیٹی مکے کے کافروں سے پوچھتی پھرتی ہے، کافروں کی بیٹیوں سے پوچھتی ہے اگر میں نے تمہارا آنا ٹکا دمڑی ڈھیلا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، اگر تمہاری سوئی بھی میرے ذمے ہو مجھ سے وصول کر لو، کل کو یہ نہ کہنا زینب نبی کی بیٹی ہو کر ہمارا کھا کے چلی گئی۔ زینب کو خیرت آ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زد نہ آئے، ان کے مشن پر زد نہ آئے، ہم نے حج بھی کر رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک بنے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کے قرضے مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، کبھی تمہارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کل کالی کملی والا میرا منہ دیکھ کر کیا کہے گا اور بے حیا تو ہی میرا نام لیوا تھا۔ بازار میں جا کے دیکھو وہاں فریب ہی فریب، ٹھگی ٹھگی، مارکیٹ میں جاؤ جھوٹ ہی جھوٹ، کچہریوں میں جاؤ وہ تو ماشاءاللہ درباری سارے کا سارا صحابہ کرام کے زمانے کا ہے، کیا بات ہے، کچہری والے کیا کرے، اصل قصور تو تمہارا ہے نا، بچوں کو کھلاتے ہیں ڈالٹا کو ڈالٹا گھی اور افسروں کو لا کے دیتے ہیں دیسی گھی کے پیپے۔ کیوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چھرے کلاڑیاں لاٹیاں چلاتے ہو، جو بات ہو وہ خود بخود اس کا فیصلہ کر لو۔ اس طرح سے لوگ آتے ہیں نا کچہری میں چاروں طرف ویگنوں سے گاڑیوں سے بسوں سے جیسے عرس میں تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی آدمی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تقویٰ میری پرہیزگاری کس طرح کی ہے اور کس طرح پر ہم لوگ کاربند ہیں، اور کئی جھوٹ تو ایسے ہیں کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلا اس نے کہا جی اس مال میں ریاض کر دے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ